یہ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیبوں کو چھپانے پر بہت زیادہ اجر و ثواب کا اعلان فرمایا، اور حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جس نے اپنے بھائی کے عیب چھپائے قیامت کے دن اللہ اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ تم ستر پوشی کرو، علل اعلان برائیوں کا تذکرہ نہ کرو، اللہ تمہارے بھی بہت ساری چیزیں چھپا دے گا۔ تم چاہتے ہو کہ تمہارا کچھ نہ کھلے تو دوسروں کا بھی کھلنے نہ دو، ان کی پردہ پوشی کرو۔ مجھے چند دنوں قبل ایک صاحب نے یہ سوال کیا تھا کہ کوئی مولوی صاحب ہیں یا مؤذن صاحب ہیں، میتوں کو نہلاتے ہیں، اور کسی جگہ میت کو نہلانے کے بعد انہوں نے فلاں فلاں باتیں کہیں کہ میں نے ایسے ایسے مردے دیکھے، فلاں کا چہرہ ایسا ہو گیا تھا، فلاں کا ایسا ہو گیا تھا۔ ان میتوں کے متعلق وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور پھر لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ تم ڈر جاؤ، یا اپنی دھاک ان پر جماتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تم فلاں فلاں میرا کام نہیں کرو گے تو تمہارے باپ کو میں نہلایا ہوں سب لوگوں کو بتا دوں گا، معاذ اللہ رب العالمین۔ اسی لیے جانتے ہیں آپ، ایک صاحب نے فون کر کے ہم سے یہ مسئلہ پوچھا کہ وہ اس طرح سے دھمکی بھی دے رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کو، کیا مسئلہ ہے؟ اسی لیے شریعت طاہرہ نے حکم یہ دیا ہے اپنی میت کو نہلانے کے لیے بھی ایسا آدمی ہو جو پرہیزگار ہو۔ ہاں یہ حکم ہے، جو پرہیزگار ہو، جو تقوی شعار ہو، اس کو نہلانے کے لیے بھیجا جائے، وہ آدمی نہلائے میتوں کو۔ کیوں اس طرح کا حکم شریعت طاہرہ نے دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ نہلانے کے دوران کوئی عیب دیکھتا ہے تو اسے وہیں چھپا دے۔ مسلمان کے عیب کو ظاہر کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ جب آپ میت کا کوئی عیب نہیں بیان کر سکتے تو پھر زندوں کا عیب کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ زندے کو تو اور مجمع میں رہنا ہے، میت کو تو اب قبرستان میں جانا ہے۔ اب اس کے تم جو برائیاں بیان کر رہے ہو میت کی، یہاں تو کوئی اس کو اب برا بھلا کہنے والا کوئی نہیں رہے گا، وہ تو قبرستان اپنے الگ شہر چلا گیا۔ لیکن شریعت نے جب میت کی برائیاں کرنے کو منع کیا ہے تو آپ اندازہ کریں زندوں کے عیبوں کو کھولنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں، جنہوں نے مسئلہ مجھ سے پوچھا تھا میں ان کو یہاں ذکر کر کے میسج بھی دے دیتا ہوں، جو بندہ چاہے وہ مولوی ہو، مؤذن ہو، جس نے بھی ایسی حرکتیں کی ہیں کہ میتوں کو نہلانے کے بعد ان کے گھر والوں کے ساتھ بلیک میلنگ کرنا، میں کہتا ہوں ایسا شخص فاسق و فاجر ہے، بدترین گنہگار ہے، اور اسے آئندہ اس طرح مومن میتوں کو نہلانے کا کام ہرگز نہ دیا جائے۔ یہ بات آپ سمجھ کر کے چلے ہیں کہ مومن وہ ہے جو اپنے دوسرے مومن بھائیوں کی عیب پوشی کرے، یعنی چھپا دے۔ اب دیکھیں آیت پڑھیں، یہاں پر جس بات کا ذکر ہے وہ باتوں کا ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، باتوں میں بری بات علل اعلان کرنا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ بری باتیں، اس میں کیا کیا چیزیں آ گئیں؟ وہ سارے گانے جن میں فحاشیاں ہوتی ہیں وہ بھی اس میں آ گئیں، اللہ ہرگز نہیں پسند کرتا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں فیشن ہے، اس میں غلیظ باتیں ہوتی ہیں۔ بعض شعراء ایسے ہوتے ہیں، شاعر لوگ، جس میں غلاظت بھری ہوئی ہوتی ہے، عورتوں کے اندرونی معاملات پر گفتگو کرنا اور اس پر شعر و شاعری کرنا، اور فحاشیت کی طرف خصوصیت کے ساتھ کچھ شعر ایسے ہوتے ہیں جن سے شہوت کو ابھارا جائے۔ میرے عزیزو، یہ تمام باتیں اس آیت کے اندر ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایسی بری بات کا علل اعلان کرنا اللہ رب العزت کو سخت ناپسند ہے، سخت ناپسند ہے۔ ایک حدیث میں نے پڑھی، آپ سب توجہ رکھیں میرے عزیزو، بچوں، جوان، فحاشی کی باتیں عام طور پر لوگ بیٹھ کر کے ڈسکس کرتے ہیں، جانتے ہیں اس کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ تم سوچتے ہوں گے ٹھٹا مار کر کے ہنس دیے، فلاں عورت کے اندرونی معاملات پر ہم گفتگو کریں، فلاں لڑکی کی فگر کے بارے میں بات کریں، معاذ اللہ،
ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جو غلاظت ہے، اس کو علل اعلان آدمی کر رہا ہے. اس کا انجام کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے، فرمایا گیا جب وہ مرتا ہے تو اس کے منہ سے ایک اتنی تیز بدبو نکلتی ہے جس سے جہنم بھی کانپنے لگتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ سامنے والوں کو نہ سونگھنے میں آئے جو اس وقت میت کے ہیں، لیکن یہ باطنی بدبو اس کے منہ سے نکلتی ہے جس سے جہنم کانپنے لگتا ہے. اتنی خطرناک بدبو اس کے منہ سے نکالی جائے گی. جو اپنی زندگی میں فحش کلامی کرتا تھا. میرے عزیزو، گناہ کس سے نہیں ہوتے ہیں؟ گناہ بہت سارے لوگوں سے ہو جاتے ہیں، لیکن ان گناہوں کا اظہار کرنا اپنی زبان سے یہ غلیظ گناہ ہے، سخت ترین گناہ ہے. تم لوگوں کے سامنے بیٹھ کر کے جب بیان کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو تم سینہ زوری کر رہے ہو، اترا کر کے بتا رہے ہو، دیکھ میں نے چھپ کر کے کیا بھی اور سب کو بتا بھی رہا ہوں، کون میرا کیا کر لے گا. معاذ اللہ رب العالمین. تو گویا کہ تم رب ذوالجلال سے کوئی خوف نہیں رکھتے. مومن کی شان یہ ہے کہ انجانے میں بھولے میں گناہ ہو گیا تو سر جھکا کر کے چلتا ہے، شرمندگی سے ڈرتا ہے، کہیں میرے مولا کی پکڑ نہ ہو جائے. رات میں مجھ سے ایسے خطا ہو گئی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے. اب وہ دن بھر شرم سے چلتا رہتا ہے، شرماتا رہتا ہے، میں آسمان کی طرف منہ کیسے اٹھاؤں، رب تبارک و تعالی مجھ سے خفا تو نہیں ہے، ناراض تو نہیں. یہ فیلنگ مومن کی ہوتی ہے. لیکن جب کسی کے دل سے ایمان رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو وہ گناہوں پر فخر کرنے لگتا ہے. کل رات میں نے جو کیا اچھا ہی کیا، کون سا برا کام کیا، اور پھر 4 لوگوں کو اپنے گناہ پہ گواہ بھی بناتا ہے. اس چیز سے، اس حرکت سے ہمیشہ بچتے رہے. گناہ کرنا اور ہے، اظہار گناہ اور بڑا گناہ ہے. دوسری چیز فحش کلامی، یعنی مذاق میں بھی ہو، ایسا مذاق کرنا جس میں غلاظتوں کا ذکر آئے، چاہے وہ شہوت کی باتیں ہوں، عورتوں کی باتیں ہوں، مردوں کی باتیں ہوں. اس طرح کی باتیں کرنا جو آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ اور اپنے بیٹے بیٹیوں کے ساتھ کرنا مناسب نہیں سمجھتے. یہ وہ فحش کلامی ہے جو دوستوں کے ساتھ اکثر لوگ کر جاتے ہیں. میرے عزیزو، ایک اس میں سے ایکسیپشن ہے، اس کو فحش نہیں کہیں گے، فحش نہیں. مثال کے طور پر شادی شدہ مرد اپنی بیوی سے ہم کلام ہے تنہائی میں، اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے اپنے پرسنل معاملات میں بات کرتے ہیں، تو وہ اس آیت کے انڈر میں نہیں ہے. اس کی اجازت ہے ان کے لیے، وہ اس آیت کے انڈر میں نہیں ہے. مرد اپنی عورت کی تعریف کرے، اگر اس کے چہرے کی، اس کی خوبصورتی کی تعریف کرے، تو یہ اس آیت کے انڈر میں نہیں آئے گا کہ برائیوں کا اس نے علل اعلان تذکرہ کیا. نہیں، وہی اپنی بیوی کے ساتھ گزارے ہوئے معاملات دوسرے دن آ کر کے دوستوں کو بتاتا ہے تو یہی گناہ بن جائے گا. اپنی بیوی سے تذکرہ کرے گا، حلال ہے، لیکن جب دوسروں کے سامنے آ کر کے ان چیزوں کو بیان کرے گا تو یہ حرام ہے اور وہ گناہ کر رہا ہے، بری بات کو علل اعلان کر رہا ہے. حالانکہ اس کے لیے حلال تھا، لیکن یہ ذکر اپنی بیوی کے ساتھ کر سکتا تھا. یہی چیز عورتیں اگر اس طرح کی حرکتوں میں مبتلا ہیں کہ چاہے تم اپنے شوہر کے ساتھ جس طرح سے بھی رہو، حلال طریقے سے اسلام نے جو اجازتیں دی ہیں تم زندگی گزارو، ان کے ساتھ رات گزارو، لیکن رات کے معاملات کو اگر عورتیں 4 عورتوں میں بیٹھ کر کے بیان کرتی ہیں تو بھی وہ اس آیت کے انڈر میں آتی ہیں. اللہ رب العزت نے جن کے متعلق یہاں وعید بیان کی کہ یہ فحش کلامی کرنے والے اللہ کو ناپسند ہیں، اللہ ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا. عزیزان گرامی وقار، چاہے مردوں سے یہ خرابی ہو یا عورتوں سے یہ خرابی ہو، ان دونوں چیزوں سے بچنا چاہیے. شرم و حیا کے پیکر بنو، ان چیزوں کا تذکرہ زبان پر لانے سے تھوڑا بچتے رہو. ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں، آدمی کے نسب کا بھی پتہ بعض بزرگوں نے فرمایا اس کی زبان سے چلتا ہے. اگر زیادہ فحش کلامی کرتا ہے، غلیظ جملے بکتا ہے، تو اس کے نسب کے متعلق بھی بعض علماء نے انگلی اٹھائی ہے.
کیونکہ شریف نسل والا آدمی اپنی زبان پر غلیظ باتیں لانے سے کتراتا ہے. جیسے ابھی عشاء کی نماز میں ہم نے ایک سورہ قلم کی تلاوت کی ہے، اس میں ایک بندے ولید بن مغیرہ کی 10 برائیاں اللہ نے گنائی ہیں. 10 برائیاں. وہ کیا کیا کرتا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا تھا. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کبھی جادوگر بولتا تھا. وہ کہتا کہ کبھی ان کو مرگی آتی ہے، بیمار ہیں. یہ سب جملے بکتا تھا. یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آیتیں تلاوت کرتے تو یہ کہتا یہ تو پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی آیتیں کہیں سے چرا کے تم لائے ہو. تو اس طرح کے جملے کہتا تھا. تو قرآن نے اس کے متعلق کیا بتایا؟ وہی جو ابھی میں نے جسٹ تھوڑی دیر پہلے کہا، فحش کلامی جو ہے وہ نسب کے اوپر شک پیدا کرتی ہے. قرآن نے کہا عتل بعد ذلک زنیم، یہ وہ شخص ہے جو زنا سے پیدا ہوا ہے، جو رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایسی باتیں کر رہا ہے، جھوٹے الزامات لگا رہا ہے، تہمتیں لگا رہا ہے، اس کے نسب میں خرابی ہے. ولید بن مغیرہ مشہور شخص ہے. اور جب قرآن نے یہ بیان کیا تو دوڑتا ہوا اپنی ماں کے پاس گیا. کہا قرآن نے میری برائیاں گنائی اور یہ بھی کہا ہے کہ میں زنا سے پیدا ہوا ہوں، میرے باپ کا نام تو مغیرہ ہے. اپنی ماں کو گرا دیا، اس کے سینے پر بیٹھ گیا. کہا سچ سچ بتا میں کس کا بیٹا ہوں. اس کی ماں نے کہا بیٹا ولید، تو اگر مغیرہ کا ہی بیٹا ہوتا تو اپنی ماں کے سینے پہ چڑھ کے نہیں بیٹھا ہوتا. بات در حقیقت یہ ہے، بکریاں چرانے والے ایک آدمی سے مجھے عشق ہو گیا تھا، میں نے اس کے ساتھ بدکاری کر لی، میں نے اس چرواہے سے زنا کر لیا، اسی نطفے سے تو پیدا ہوا. ماں نے اس شک کو بھی دور کر دیا. قرآن نے جو بتایا وہ حق ہو کر نکلا. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہر گستاخ رسول کا نطفہ پلید ہے. جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف انگلی اٹھائے اس کے نسب میں خرابی ہے. اور دوسری بات جو میں نے ابھی بتائی، فحش کلامی کرنے والا، غلیظ باتیں کرنے والا، وہ بھی اپنے نسب پر شک پیدا کر دیتا ہے لوگوں کے دل. اس لیے گالی گلوچ زیادہ نہ کریں. لوگ تمہارے خاندانوں کو پہچانیں گے تمہاری زبان سے، تمہارے کلمات سے، تمہارے جملوں سے. تمہارے خاندانوں کو اگر محفوظ لوگوں تک پہنچانا ہے، اچھے خاندان کا ہونے کا پتہ دینا ہے، زبان کو سنبھال کر کے رکھو. اگر تمہاری زبان بہکتی ہے، بات بات پر گالی سے بات کرتے ہو، تو پھر اہل علم تو سمجھ جائیں گے، عام لوگ سمجھیں یا نہ سمجھیں، ہم سمجھ جائیں گے، یا جو اہل علم ہیں وہ سمجھیں گے کہ اس کی زبان پر جو غلاظتیں ہیں اس میں کسی اور کی خطا بھی ہو سکتی ہے، اس کے نسب کی خرابی ہو سکتی ہے، خاندان کا پتہ دیتی ہیں ایسی چیزیں. اب آگے بڑھتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے ان تبدو خیرا او تخفوه عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا. اگر تم کوئی بھلائی علل اعلان کرو یا چھپ کر، یعنی کوئی بھی بھلائی. اب دیکھیں اس سے پہلے برائی کا تذکرہ ہوا. برائی اگر ہوئی تو علل اعلان ہرگز نہیں، اللہ پسند نہیں کرتا. لیکن بھلائی اگر تم علل اعلان کرو یا چھپ کر کرو، دونوں بھی اللہ قبول کرے گا. اللہ دونوں چیزوں کو پسند کرتا ہے. کچھ بھلائیاں ایسی ہیں جن کو علل اعلان کرنا ہے، اور کچھ بھلائیاں ایسی ہیں جن کو چھپا کر کرنا ہے. نیکیاں جو ہے نا سب چھپانے کا حکم نہیں ہے. بعض نیکیاں وہ ہیں جن کو علل اعلان کرنا ہے. نماز چھپ کر پڑھنے کا حکم نہیں ہے. میں سارے لوگوں کی نظروں میں آ کر کے جماعت سے نماز ادا کرو، علل اعلان کرو یہ نیکی. زکوٰۃ دینے کا بھی حکم یہ ہے، چھپا کر کے نہیں، دکھا کر کے دینا افضل ہے زکوٰۃ. باقی جو خیرات ہے، نفل خیرات، ایسا دو کہ دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو. دیکھیں آپ، نیکیاں بعض علل اعلان کرنا ہے اور بعض چھپا کر کے. نماز اگر کوئی کہتا ہے نہیں میں اپنے روم میں پڑھ لیتا ہوں، میں بند کر کے اکیلا پڑھ لیتا ہوں، منع کیا گیا ہے کہ یہ نیکی چھپ کر کے نہیں، دکھا کر کرنی ہے، علل اعلان کرو. اس کی وجہ کیا ہے؟ کئی وجوہات ہیں.
میرے عزیزوں، مسجدوں میں اذان دے کر تمہیں بلایا جا رہا ہے، اقامت بول کر کھڑا کیا جا رہا ہے، صفوں میں ترتیب دے کر کے تمہیں نماز پڑھائی جا رہی ہے ہر مسجد میں. کیوں؟ نماز تو تمہارے گھر میں بھی ہو سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا فرض ہے. تم گھر میں پڑھتے ہوں گے، لیکن اگر تم سامنے نہیں آئے تو سارے مسلمان تمہارے بارے میں بدگمانی کریں گے کہ یہ بے نمازی آدمی ہے. بے نمازی آدمی، کبھی اس کو مسجد میں ہم نے نہیں دیکھا، اگرچہ تم نماز پڑھ رہے تھے، لیکن سارے مسلمان تمہیں کیا سمجھیں گے؟ بے نمازی سمجھیں گے. اور اللہ رب العزت کے ہاں ایک قانون یہ بھی ہے، حدیث رسول میں ہے، حضور نے فرمایا تمام مومنین جس کے بارے میں جو گمان رکھتے ہیں اللہ بھی اس کے ساتھ ویسا ہی فیصلہ کرے گا. ایک جنازہ آیا، صحابہ کھڑے تھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ، جنازہ سامنے سے گزر گیا، صحابہ اس کی تعریف کرنے لگے، کیا اچھا آدمی تھا، بہت ہی بھلائی کرتا تھا، نیکیاں کرتا تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور جنازہ آیا، صحابہ اکرام جو وہاں کھڑے تھے انہوں نے اس کی برائی کی کہ یہ آدمی اچھا نہیں تھا، بہت سارے لوگوں کے ساتھ اس نے برا کام کیا، ظلم کیا ہے، چلا گیا، ختم ہو گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی. صحابہ نے پوچھا حضور دو جنازے آئے، دونوں پر آپ نے کہا وجبت، یعنی واجب ہو گئی، کیا چیز واجب ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے والا جنازہ جس کی تم نے تعریف کی اس پر جنت واجب ہو گئی، اور دوسرا والا جنازہ جس کی تم نے برائی کی اس پر دوزخ واجب ہو گئی. اس لیے کہ مومنین سب جس کے بارے میں جیسا گمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا فیصلہ کرے گا. اکثریت کی بات کر رہا ہوں میں، چند لوگوں کی بات نہیں. چند لوگ کسی کو بھی چور چور کہنے لگتے ہیں. ہاں، جو سچا مومن ہے وہ حق بات کرے گا، اس میں سارے گھن کو نہ ملائیں گیہوں کے ساتھ. خیر، میں دو باتیں یہاں عرض کر رہا تھا کہ بھلائی جو ہے کچھ علل اعلان اور کچھ چھپ کر. نماز با جماعت علل اعلان پڑھنے کا حکم ہے، اور زکوٰۃ علل اعلان کرنا ہے، یعنی زکوٰۃ سب کو دکھا کر کے دے. دوسری اس میں حکمت یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ دینے سے، کھل کر کے دینے سے جو نہیں دیتا اس کو ترغیب دلانا ہے کہ وہ بھی دے. حج کے لیے جا رہے ہو تو علل اعلان جا سکتے ہیں، لیکن اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دکھاوا نہ ہو کہ میں لوگوں کے لیے حج کر رہا ہوں. یہ نہیں، نیت تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن سب لوگوں کی نظروں کے سامنے سے جاؤ تاکہ تمہیں مرنے کے وقت کوئی یہ نہ کہہ دے کہ مال تھا پھر بھی حج کیے بغیر چلا گیا. تم سب کے سامنے حاجی رہو، مومنین تمہارے بارے میں اچھا گمان رکھیں. یہ وہ نیکیاں ہیں جن کو علل اعلان کرنے کا حکم ہے، اور کچھ وہ ہیں جو چھپا کر کے کرو. مثال کے طور پر آپ کچھ نفل روزے رکھتے ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک کو بولتے پھریں کہ میں ہفتے میں اتنے روزے رکھتا ہوں، مہینے میں اتنے روزے رکھتا ہوں. وہ تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان راز ہے. یہ روزے چھپ کر کے کرو. کچھ خیرات ایسی ہیں جسے چھپا کر کے دینا افضل ہے. زکوٰۃ کی بات نہیں کر رہا ہوں، زکوٰۃ دکھا کر کے دینا افضل ہے. صدقہ اور خیرات جو غریبوں کی مدد کے لیے دوسرے اوقات میں آپ کرتے ہیں اسے دکھا کر کے نہیں، چھپا کر کے دینا افضل ہے. وہ بھی نیکی ہے، وہ بھی نیکی، دونوں نیکیاں ہیں، لیکن بعض میں چھپانا ہے، بعض میں ظاہر کرنا ہے. اس طرح بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں جو نفل ہیں، اور نفل کو دکھا کر کرنے کا حکم نہیں ہے، چھپا کر کے کریں. عزیزہ نگرامی وقار، یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ برائی کو علل اعلان کرتے ہو تو اللہ ناپسند کرتا ہے. برائی کو اگر علل اعلان کرتے ہو اللہ ناپسند کرتا ہے، لیکن بھلائی علل اعلان کرو یا چھپا کر کرو، دونوں اللہ کو پسند ہے، دونوں اللہ کو پسند. اب یہاں پر ایک اور بات، مسئلہ میں بتا دوں، نماز چھوڑنا گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ سب کو معلوم ہے حرام ہے، بلکہ کبیرہ گناہ ہے. نماز ترک کرنا صغیرہ گناہ نہیں، چھوٹا گناہ نہیں، کبیرہ گناہ ہے. گناہ کبیرہ، بڑے گناہوں میں اس کا ذکر آیا ہے.
جیسے شراب پینا کبیرہ گناہ ہے، زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے، چوری گناہ کبیرہ ہے، اس طرح نماز کا ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ یہ چھوٹ گئی آپ سے، ہم سے، کسی سے بھی چھوٹ گئی نماز، گناہ تو کیا، لیکن فقہائے کرام نے مسئلہ یہ بیان کیا ہے، مسجد میں آ کر کے اگر تم قضا نماز پڑھتے ہو تو منع ہے، منع کیا گیا ہے۔ ہاں اگر اس انداز میں پڑھتے ہو کہ کسی کو معلوم نہیں پڑتا تو کوئی حرج نہیں۔ اب وہ مسئلہ میں بہت باریکی سے بتا رہا ہوں، میرے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے عشاء کی نماز تمہاری چھوٹ گئی، عشاء کی نماز چھوٹ گئی، قضا ہو گئی، یہ گناہ ہے، اور لوگوں کے سامنے آ کر کے بتا کر کے اس کی قضا پڑھو گے تو اظہار گناہ، تم نے سب کو بتایا کہ میری نماز چھوٹی تھی۔ تو گناہ کرنا ایک الگ مسئلہ ہے، اور گناہ کا اظہار کرنا اور بڑا گناہ ہے۔ تم اگر قضا کر رہے ہو تو چھپ کر کے، ہاں اپنی نفل نمازوں کے درمیان، سنت نمازوں کے درمیان اگر قضا پڑھ رہے ہو تو کوئی حرج نہیں، پڑھ سکتے ہو۔ اب یہاں مسئلہ ایسا ہے کہ ہم سب ایک ہی حمام میں ہیں، یعنی سب کی قضا ہے، اس کی بھی، اس کی بھی، اس کی بھی، اس کی بھی، سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اسی لیے مسئلہ خراب نہیں۔ بزرگان دین پہلے اس پر بہت تنبیہ کرتے تھے، اگر کوئی ایک بندہ قضا نمازیں سب کو دکھا کے پڑھ رہا ہے تو سارے لوگ اسے گرفتار کر لیتے، پکڑتے ہیں کہ تو ایک گناہ کیا اور سب کو آ کر مسجد میں بتا رہا ہے۔ تو یہ پہلے کا یعنی ان بزرگوں کا ایک تقویٰ تھا، لیکن آج بھی میں کہہ رہا ہوں مسئلہ یہ ہے، عشاء کی نماز قضا ہو گئی، قضا پڑھنے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے؟ 17 رکعت پوری قضا نہیں پڑھیں گے آپ، 4 فرض اور 3 وتر، مسئلہ تو یہی ہے نا۔ کل کی عشاء کی نماز اگر کسی کی چھوٹی، فار ایگزامپل اللہ نہ کرے، آج وہ قضا کرنے کے لیے کھڑا ہے تو کیا کیا نمازیں قضا کرے گا؟ 4 رکعت فرض عشاء کی اور 3 رکعت واجب، یہ 2 نمازیں قضا ہوتی ہیں عشاء میں، یعنی کل 7 رکعت۔ وتر کی نماز جب پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ بھی معلوم ہے تیسری رکعت میں کیا کرنا رہتا ہے؟ دعائے قنوت۔ حنفی جتنے بھی ہیں پیروکار ان کو معلوم ہے، تیسری رکعت میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں سورہ فاتحہ اور سورہ پڑھنے کے بعد ہاتھ چھوڑ کر پھر دوبارہ تکبیر باندھتے ہیں اور دعائے قنوت پڑھتے ہیں، ہے نا؟ آج بھی عشاء کی نماز پڑھیں آپ تو پڑھے ہوں گے نا دعائے قنوت۔ 3 واجب الوتر کی جو نماز ہے اس کی آخری رکعت میں دعائے قنوت پڑھا جاتا ہے۔ لیکن جب قضا نماز پڑھ رہے ہیں آپ، کل کی عشاء کی قضا پڑھنے آئے، 4 رکعت فرض پڑھ لیا، کسی کو نہیں معلوم، قضا پڑھ لیا آپ نے سنت کی جگہ، 3 رکعت وتر پڑھ رہے تھے، حکم یہ ہے کہ دعائے قنوت کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤ، ورنہ دیکھنے والا سمجھ جائے گا کہ یہ ابھی کی نہیں کوئی دوسری پڑھ رہا ہے۔ ہاں عشاء میں تو ہو سکتا ہے نہ سمجھے، کیونکہ عشاء میں کرنٹ نماز بھی ایک، اسی وقت کی بھی ایک وتر ہے۔ ظہر کے وقت اگر کوئی عشاء کی قضا کر رہا تھا تو ظاہر سی بات ہے تیسری رکعت میں جب وہ کھڑا ہو کر کے ہاتھ اٹھائے گا تو جو دیکھے گا وہ سمجھ جائے گا کہ یہ وتر ظہر میں کیوں پڑھ رہا ہے، وتر ظہر میں کیوں پڑھ رہا ہے۔ تو گویا کہ تم نے سب کو اپنے گناہ کا گواہ بنایا، کل کی تمہاری کچھ چھوٹی تھی وہ آج آ کر پڑھ رہے ہو۔ گناہ کا گواہ نہ بناؤ کسی کو، اظہار گناہ یہ اور بڑا گناہ ہے۔ یہ مسئلہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ اب اندازہ کرو ایک چھوٹی ہوئی نماز کو بندہ جب ادا کرنے آ رہا ہے تب شریعت نے اتنا حکم دیا ہے کہ چھپ کر کے کرو، ان لوگوں کا کیا انجام ہوگا جو فحش کلامی علل اعلان کرتے ہیں، رات کو زنا ہو گیا ہے، فلاں کے ساتھ فلاں ہو گیا ہے، اس کو مزے لے کر کے بیان کرتے ہیں، ان کا کیا انجام ہوگا۔ میاں یہاں نماز کی قضا کے لیے بھی شریعت نے کہا ہے کہ اس طرح پڑھو کہ لوگوں کو خبر نہ ہو، اور لوگوں کی جو برائیاں بیان کرتا ہے کٹوں پہ بیٹھ کر کے، اس کا کیا انجام ہے۔ سوچو اس بات کو، قرآن کی یہ دونوں آیتیں ہمارے لیے عبرت ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایک تو یہ زبان سے نکلنے والا کوئی برا کلمہ اللہ تم سے ہرگز پسند نہیں کرتا، اور جب ایسا بندہ مر جاتا ہے جو فحش کلامی کرتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے ایسی کہ جہنم بھی کانپنے لگتا ہے، یہ حدیث میں ہے۔ اور دوسری چیز 2 آیت میں نے پڑھی، ان تبدو خیرن او تخفو،
اگر تم بھلائی کو علل اعلان کرو یا چھپ کر کرو، اللہ رب العزت اسے پسند کرتا ہے، قبول کرتا ہے۔ او تعفو عن سوء، ایک اور اس میں ذکر ہے، اللہ فرماتا ہے یا کسی کی برائی سے درگزر کر دو، کسی کے اندر تم نے برائی دیکھی اسے معاف کر دیا، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو بے شک اللہ معاف کرنے والا، قدرت والا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، معاف کرنا کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت، آپ سب کو معلوم ہے۔ رحم کرنا کس کی صفت ہے؟ اللہ، اور رحیم بھی ہے، عفو بھی ہے۔ یہ دو عادتیں اگر بندہ اپناتا ہے، بندے کے اندر اگر رحم آیا کسی کے دل کے، کسی کے لیے، اور کسی کو دیکھ کر کے بھی اس نے معاف کر دیا، اس پر ایک روایت ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے اس بندے کو عذاب دینے میں مجھے حیا آتی ہے کہ رحم میری صفت ہے، عفو میری صفت ہے، میرا بندہ ہو کر یہ رحم کر رہا ہے اور عفو کر رہا ہے، تو اللہ رب العزت اسے عذاب سے بری کرتا ہے جو معاف کرنے کی اپنے اندر چھمتا رکھتا ہے یا طاقت رکھتا ہے۔ معاف کرنے کا جذبہ جس کے اندر ہے وہ معاف کیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پر رحم نہیں کرتا قیامت کے دن اس پر بھی رحم نہیں ہوگا۔ یہ سمجھ کر کے چلو، تم پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، رحم کرنا اور معاف کرنا اگر کسی کی عادت ہے، امید رکھے کہ اللہ بھی اس پر رحم کرے گا اور اسے معاف بھی کرے گا۔ آپ اپنے رب سے اپنے متعلق جیسی امید رکھتے ہیں ویسی بندوں کے ساتھ بھی کریں۔ مثال کے طور پر 100 گناہ ہو گئے میرے، 100 گناہ ہو گئے، اللہ سے تم کیا امید رکھتے ہو؟ اللہ رب العزت سے تمہاری امید یہی ہے کہ میرا مولا مجھے معاف کرے گا، ہے کہ نہیں؟ تم اپنے متعلق تو یہ امید رکھتے ہو، لیکن تمہارے ساتھ جب کسی نے ایک بھی برائی کر دی اور 9 اچھائیاں کیا ہے، 10 میں سے 9 اچھائیاں کیا، ایک برائی کیا، تم اس کو معاف کرنے کی طاقت نہیں رکھتے؟ یہ نہیں سوچتے کہ اس کے پاس 9 اچھائیاں تھیں میرے ساتھ، ایک برائی ہو گئی ہے، معاف کر دو اس کو۔ تو یہ ایک بات یاد رکھو، تم اپنے رب سے 100 گنا اپنے معاف کرانے کی امید لے کر بیٹھے ہو اور اپنے بھائی کے ایک گناہ کو معاف کرنا نہیں چاہتے، تو پھر بھول جاؤ تمہیں بھی قیامت کے دن معاف نہیں کیا جائے گا۔ اب ایک حدیث میں سناتا ہوں، معاف کرنے کے متعلق یہاں آئی ہے، اس لیے ہمارے معاملات ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، مرنے سے پہلے امت مصطفیٰ کو معاف کر کے مرو، کبھی بھی ہو، بدلے کی بھاونا، انتقام کا جذبہ نہ رہے، اللہ کے حوالے کر دو۔ میرے ساتھ جس نے بھی جو کچھ بھی کیا، اللہ تو منتقم حقیقی ہے، تو ہی دیکھ لے، اپنے معاملات چھوڑ دو اللہ کے اوپر۔ اور رہی بات کسی نے کچھ کیا ہے تو معاف کر دو، جب تم معاف کر کے مرو گے تو ہو سکتا ہے تم نے بھی کسی کو ٹھیس پہنچایا ہوگا، یا زبانی یا ہاتھ سے، کسی بھی طرح سے، ان کے بھی دل زخمی ہوں گے کسی نہ کسی کے۔ اب یہ رب تعالیٰ اپنے ذمہ کرم پر لیتا ہے، ان کے دلوں کو نرم کرتا ہے، وہ بھی تمہیں معاف کر دیتے ہیں جب تم معاف کر کے دنیا سے جاؤ گے۔ میں حدیث بتا رہا تھا، حدیث یہ ہے، 2 بھائیوں میں تکرار ہوئی، جھگڑا ہوا، ایک دوسرے سے دونوں کا کچھ نہ کچھ مباحثہ ہوا، اور تکرار کے بعد دونوں الگ ہوئے، جھگڑے کے بعد، لیکن ان میں سے ایک بھائی معافی مانگنے کے لیے آیا دوسرے کے پاس۔ بات یاد رکھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 جھگڑوں کے بعد اپنے بھائی سے معافی مانگنے میں جو پہل کرے گا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ پہلے جنت میں جائے گا، وہ جنت میں بھی پہلے ہوگا۔ یہی بات تو حضرت امام حسن اور امام حسین کے درمیان حضرت فاطمہ نے کہا تھا، دونوں چھوٹی عمر کے تھے، 6 سال یا 5 سال، دونوں میں کچھ تکرار ہوئی، بچپنے کی بات، لڑ کر کے آئے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس۔ آپ کے پاس جیسی آئے تو انہوں نے کہا، ایک جملہ یہ کہا، بیٹا مجھے معلوم نہیں کس کی غلطی ہے کس کی خطا ہے۔ ماں فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرما رہی ہیں، مجھے یہ نہیں معلوم،
لیکن ایک بات یاد رکھ لو کہ دونوں کے تکرار سے، دونوں کے جھگڑوں سے کہیں اللہ دونوں سے ناراض نہ ہو جائے، دونوں رونے لگے، کچھ بھی ہو جائے لیکن مولا ہمارا نہ روٹھے۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا میں نے اپنے ابا جان سے یہ حدیث سنی ہے، جو معافی مانگنے میں پہل کرتا ہے، جو معافی مانگنے میں پہل کرتا ہے وہ جنت میں بھی پہلے جائے گا۔ ابھی یہ جملہ مکمل نہ ہونے کو تھا، امام حسین چھوٹی عمر کے تھے، دوڑ کر کے حضرت امام حسن کے پاس گئے، کہا برادر محترم جو کچھ بھی ہوا ہماری تکرار ہمیں معاف کر دیں۔ اب دوسرے بھائی کا کیا مقام ہے یہ بھی حدیث پاک سے سن لیں۔ معاف کر دیا تو خیر ہے، تم نے معاف کر دیا، کوئی تم سے معافی مانگنے کے لیے آیا معاف کر دیا۔ آج بہت سارے ڈھیٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بہن آئی ہے منانے کے لیے بھائی کو، نہیں مانتا میں، چل تو نے میرے ساتھ ایسا کیا ویسا کیا، پرانی باتیں یاد کی۔ بھائی آیا ہے اس کے گھر میں شادی ہے، چلو بھیا آ جاؤ، نہیں، پرانے گڑے مردے نکال کر کے بھائی کو رخصت کر دیا، ہم تجھے معاف نہیں کریں گے، زندگی بھر معاف نہیں کریں گے۔ وہ لوگ بھی سن لیں، تمہاری ذمہ داری تھی معافی مانگنے کی، تم معافی مانگ لیے، بہت اچھا کیے، کیونکہ پہلے جنت میں جاؤ گے۔ اب جس کے پاس گئے تھے معافی مانگنے کے لیے اس نے نہیں معاف کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن وہ میری شفاعت کے قریب بھی نہ آئے۔ حضور نے فرمایا میری شفاعت کے قریب نہ آئے جو اپنے بھائی کو معاف نہیں کرنا چاہتا۔ تم سے اگر تمہارا بھائی منانے کے لیے آ گیا، تمہاری بہن آ گئی، تمہارا پڑوسی آ گیا، تمہارا رشتہ دار آ گیا، تو پہلی بات تو یہ سوچ لو کہ وہ بازی مار لے گیا۔ معافی تو تمہیں بھی مانگنا چاہیے تھا، پہل میں کیوں نہ کروں، لیکن وہ بازی مار لے گیا، جنت میں پہلے جائے گا۔ اب اگر تم نے معاف کر دیا تو خیر ہے، نہیں معاف کرا تو کل قیامت کے دن شفاعت رسول سے بھی محروم ہو جاؤ گے۔ اب رسول اگر شفاعت نہ کریں کس کے پاس جاؤ گے؟ وہاں تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر کوئی کہہ رہے ہیں اذهبوا الی غیری، جاؤ میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ کس کے پاس جاؤ گے؟ اگر نبی بھی منع کر دیں جاؤ تمہاری شفاعت میرے پاس نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے بھائی کو معاف نہیں کرتا کل وہ میری شفاعت کے قریب نہ آئے۔ عزیزان گرامی وقار، اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے اگر چھپا کر کے درگزر کر دیا، اگر تم نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، تو سمجھ لو کہ بے شک اللہ بھی معاف کرنے والا، قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں قدیر کا لفظ آیا ہے، عفو کا مطلب ہوا معاف کرنے والا، قدیر کا مطلب ہوا قدرت رکھنے والا۔ دونوں کی میچنگ کیا ہے؟ معاف کرنے والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ میرے عزیزو، قدیر کے لفظ کا اس میں جو کمبینیشن ہے وہ جو ہمیں یہاں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہ سمندر کے برابر بھی ہوں تو قدرت رکھتا ہے کہ وہ معاف کرتے۔ یہ قدرت ہے اس کی کہ وہ قدیر ہے۔ یہاں تک کہ ایک شخص آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اس نے کہا اے رسول پاک میرے گناہ بہت زیادہ ہو گئے، بہت زیادہ ہو گئے، کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے حضور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ مولا کیا اس بندے کی معافی ہو سکتی؟ رب تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے بھیجا اور ارشاد فرمایا اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بندے سے پوچھیں کیا اس کے گناہ سمندر کے برابر ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیا ہے تجھ سے؟ اس نے کہا نہیں، اس سے بھی زیادہ ہیں، اس سے بھی زیادہ ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا اے حبیب اس سے پوچھیں پوری دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر ہیں اس کے گناہ؟ حضور نے جب یہ پوچھا تو اس نے کہا اس سے بھی زیادہ ہیں، اس سے بھی زیادہ ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے رسول اس سے پوچھ لیں زمین و آسمان کے بیچ میں جتنا خلا ہے کیا اتنے گناہ ہیں اس کے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا رب تعالیٰ تجھ سے یہ پوچھ رہا ہے؟ تو بندہ کہتا ہے شاید اس سے بھی زیادہ ہوں گے، میرے گناہ شاید اس سے بھی زیادہ ہوں گے۔ اب رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے رسول
اس سے فرما دے چاہے جتنے بھی گناہ ہوں گے میری رحمت سے تو زیادہ نہیں، میری رحمت سے بھی زیادہ ہے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے سے پوچھا، رب تعالیٰ اب تجھ سے یہ پوچھ رہا ہے، تو نے کہا تیرے گناہ سمندر سے زیادہ، پتوں سے زیادہ، زمین و آسمان کی خلا سے زیادہ، کیا تیرے گناہ رب کی رحمت سے بھی زیادہ ہیں؟ وہ رونے لگ گیا، کہا اے اللہ کے رسول، اللہ رب العزت کی رحمت بے کراں ہے، بے حساب ہے، میرے گناہ اس کی رحمت کو کہاں لگیں گے؟ تب رب تعالیٰ نے فرمایا اے رسول اس سے فرما دیں تیرا رب قدیر ہے، قدرت رکھتا ہے، یہ بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما سکتا ہے۔ تو وہ قدیر کا معنی ہے گناہ بخشے جا سکتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، ایمان پہ موت ہو شرط ہے، ایمان پہ اگر موت ہو تو اللہ عفو و قدیر ہے۔ آگے کی جو آیت ہے وہ ٹاپک سے تھوڑی ہٹ کر کے ہے، یہاں سے دوسری باتیں چل رہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانا یا کفر کرتے ہیں، نہیں مانتے، اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان جدائی پیدا کریں، اور کہتے ہیں کہ بعض پر ایمان لاتے ہیں، بعض کو انکار کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے بیچ میں کوئی راستہ نکال لیں۔ اللہ فرماتا اولئک هم الکافرون حقا، یہ ٹھیک یہی اصل کافر ہے۔ آیت کا لب لباب میں بتا دوں، خلاصہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 3 لوگوں کی مذمت فرمائی، اس میں سے ایک آدمی کی میں بات کر رہا ہوں۔ ایک ایمان ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میرے عزیزو یہ دن ہے۔ ایک طرف کفر ہے، کروڑوں خدا ہے، یہ بھی خدا، یہ بھی خدا، یہ بھی خدا، یہ رات ہے۔ مجھے بتاؤ یہ 2 اپوزٹ چیزیں مل سکتی ہیں؟ ایک کہہ رہا ہے کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے، ایک کہہ رہا ہے ہر ایک خدا ہے، اپوزٹ چیزیں ہو گئی۔ ایمان اور کفر مل سکتے ہیں، دونوں کا ملاپ ہو سکتا ہے، لیکن کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے بیچ میں ایک راستہ نکال لیں، انہی کے بارے میں قرآن کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں ان کے اور ان کے بیچ میں ایک راستہ نکال لیں۔ یہ لوگ کون ہیں؟ وہ بعض اسلام کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہتے ہیں اور بعض کفر کو بھی قبول کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی تھوڑے اچھے ہیں، یہ بھی تھوڑے اچھے ہیں، ان کی یہ چیزیں ہم نہیں لیں گے، ان کی یہ چیزیں ہم نہیں لیں گے، دونوں کو ملا کر کے تم مکسچر ایک راستہ بنانا چاہتے ہو۔ یہ کون لوگ ہیں مولا؟ رب تعالیٰ فرماتا اولئک هم الکافرون حقا، حقیقت میں تو بڑے کافر یہ ہیں جو باؤنڈری کو پاٹ رہے ہیں، بیچ کی باؤنڈری کو ہٹا رہے ہیں، یہ حقیقت میں بڑے کافر ہیں۔ اللہ فرماتا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، رب تعالیٰ فرماتا ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار رکھا ہے۔ میرے عزیزو اس میں ہونا کیا چاہیے؟ دیکھیں بعض لوگوں کو ایسا لگے گا کہ یہ کسی سے بھی ملنے کی بات نہیں کرتے، کیوں نہیں؟ آپ ملیں، سارے لوگوں سے ملیں، دنیا میں جتنے ریلیجنس ہیں سب سے ملیں، آپ یہودی، عیسائی، ہندو، جو کچھ بھی ہیں سب سے ملیں، اخلاق تم اپنے دکھاؤ ان کو۔ لیکن میں جس چیز کی بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے اخلاق کے ساتھ دوستی رکھی جا سکتی ہے، لیکن ہر عقیدے کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا، ہر ایک چیز کو ہم اپنے رنگ کو ایسا نہ بدلیں جس کو محاورے میں کہا گیا کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھول گیا۔ کوا جو ہے وہ سوچتا ہے ہنس کی طرح میں بھی چل کر کے دیکھوں، بعد میں ہوتا کیا ہے وہ پریکٹس کرتے کرتے وہ ہنس کی طرح بھی نہیں چل پا رہا ہے اور اصلی کوا بھی نہیں رہا، بیچ کا ہو گیا، اس کو اپنی چال ہی ختم، بھول گیا۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جو سوچتے ہیں نہیں ہم سیکولر ہیں، ہم بیچ والے ہیں، ہم پورے مسلمان بھی نہیں بننا چاہتے، ہم پورے وہ بھی نہیں، وہ درمیان میں آ کر کے ان کو بعد میں یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہم تھے کیا اصل، وہی کوے ہیں جو اپنی چال بھول گئے۔ اسی لیے کہا گیا ہے اللہ رب العزت نے تمہیں جس فطرت میں پیدا کیا ویسے ہی رہو، ویسے ہی رہو۔ اب اس کو ایک میں دوسری مثال بتا دوں۔ ایک بندہ ایسا ہے کتوں سے بہت پیار کرتا تھا،
کتے اسے اچھے لگتے تھے. یہ تھا انسان لیکن کتوں سے اسے پیار تھا. تو اس نے یہ سوچا کہ میں تھوڑا انسان رہوں, تھوڑا کتا بن کے رہوں. تو وہ کتوں کے ساتھ جاتا رہا, تھوڑا 4 پیر سے چلتا رہا, دونوں ہاتھ زمین پہ رکھنا اور گھٹنوں کے بل چلتا رہا. کتے جیسا منہ ہلاتے ہیں ویسا ہلاتا رہا, کیونکہ اسے پیار تھا. اور تھا کیا؟ انسان. وہ کتوں سے پیار کی وجہ سے تھوڑا کتا بننے کی کوشش کرتا رہا, لیکن بہت دن وہ پریکٹس کر کر کے اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ کتا تو بن نہیں سکا, کیونکہ نہ دم آئی نہ کان نکل پائے, کچھ نہیں ہو سکا, کتا نہیں بن سکا. لیکن اب سیدھا چلنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ بھی نہیں آ رہا ہے. یہ بھی تذکرہ ہے, بزرگوں کی کتابوں میں موجود ہے. اب وہ سیدھا چلنے کی کوشش کر رہا ہے انسانوں کی طرح, وہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے اس سے, کیونکہ بہت دن پریکٹس کیا کتا بننے کی. تو کیا ہوا؟ نہ انسان بن کر کے رہا نہ کتا بن کر کے. یہ کون سی تیسری مخلوق بن گئی, ایک الگ ہی بن گیا. یہی قرآن کہتا ہے کہ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بیچ کا راستہ نکالیں. میاں کاہے کا بیچ کا راستہ؟ کیا اسلام میں کوئی چیز کمی رہ گئی تمہیں؟ جو اکبر بادشاہ نکالنے کی کوشش کیا تھا, دونوں کو میچ کر کے ملا کر کے ہم ایک نیا دین تیار کریں گے, نیا مذہب تیار کریں, یہ بھی ہم کو چاہیے یہ بھی ہم کو چاہیے, دونوں کو ملا کر کے. اکبر نے جو دین نیا شروع کیا تھا, اکبر بادشاہ, وہ مرتد ہو کر کے مر گیا بیچارہ, وہ وزیروں کی سن کر کے. اس نے کیا کیا تھا؟ دونوں کو میچ کرتے ہیں. مسجد میں اذان کی بجائے سیپ بجائیں گے تاکہ وہ بھی راضی رہیں گے. نماز پڑھو تم, لیکن ممبر پر مورتی بھی رکھی جائے گی, دونوں چیزیں رہیں گی. میچ کر کے دونوں کو بیچ کا راستہ نکالنے کی کوشش کیا اور وہ بیچ کا بن کر کے رہ گیا. میرے عزیزو, یہ بات یاد رکھو, اللہ نے تمہیں جس فطرت میں پیدا کیا ہے اسی فطرت میں کامل بن کر کے رہو. اسی میں تمہاری عزت ہے, اسی میں تمہاری عزت ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں, پورے کے پورے داخل ہو. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں, صحابی رسول ہیں. آپ جانتے ہیں اس صحابی رسول کو ایک چیز پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. کیا؟ پہلے یہودی تھے, وہ بڑے یہودی عالم تھے, تورات کے عالم تھے. یہودی مذہب میں سنیچر کے دن شکار کرنا حرام ہے, گوشت کھانا حرام ہے سنیچر کے دن. دوسری چیز, اونٹ کا گوشت ان کے لیے حلال نہیں, حرام ہے شریعت موسوی میں. یہودی اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے, حرام ہے ان کے لیے. اب حضرت عبداللہ بن سلام جب اسلام لائے تو تورات کے پرانے حافظ تھے, عالم تھے, اب قرآن کے بھی بڑے عالم بن گئے. لیکن حضرت عبداللہ بن سلام کیا کرتے تھے؟ سنیچر کے دن گوشت نہیں کھاتے تھے, سنیچر کے دن گوشت نہیں کھاتے, اور اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے. ان کا اپنا اجتہاد تھا, وہ کیا سوچ کر کے کرتے تھے اس طرح سے. جب صحابہ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا اسلام میں گوشت کھانا واجب تھوڑی نہ ہے, فرض ہے کیا اونٹ کا گوشت کھانا؟ کھاؤ تو ٹھیک ہے, نہیں کھاؤ تو کوئی بات نہیں, کھا لیا تو حلال ہے, واجب تو نہیں ہے, مینڈیٹری تو نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا اسلام میں یہ واجب نہیں ہے اور میں چھوڑ دیتا ہوں, نہیں کھاتا ہوں, تو یہودی مذہب پر بھی عمل ہو جائے گا, اسلام پہ بھی عمل ہو جائے گا. سنیچر کے دن گوشت کھانا اسلام میں واجب تھوڑی نہ ہے, واجب نہیں ہے, نہیں کھائے گا تو کچھ فرق نہیں پڑتا. لیکن میں اگر نہیں کھاؤں گا سنیچر کے دن تو دونوں مذہب پر عمل ہو جائے گا, یہودی مذہب پر بھی کہ ان کے مذہب میں سنیچر کے دن گوشت کھانا حرام ہے, اس پر بھی عمل ہو جائے گا, اسلام پہ بھی عمل ہو جائے گا. جب انہوں نے ایسا کہا تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ. آدھا اس پر عمل کرنا آدھا اس پر عمل کرنا نہیں, بلکہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو درمیان کا راستہ نکالنے کی کوشش نہ کریں. میں نے بہت گمبھیر مثالیں دی ہیں. ہاں,
کچھ لوگوں کے لیے وہ حقیقت میں گمبھیر مثالیں ہیں کہ کتا بننے کی کوشش کرتے رہو گے، نہیں بن سکتے، کیونکہ تمہیں 2 پیر دیے ہیں، 2 ہاتھ دیے ہیں، تم ہاتھ سے اٹھا کر کے کھانا کھانے کی فطرت رکھتے ہو، لیکن جانور سے پیار ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کتے سے پیار ہے، اچھی بات ہے، کیونکہ ہم کتوں سے نفرت نہیں کرتے، کسی بھی جانور سے نفرت کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے سوائے موذی اور نجس۔ کتے کو حراست کے لیے یعنی چوکیداری کے لیے رکھنے کی اجازت دی گئی، کھیتی باڑی کے نگرانی کے لیے رکھنے کی اجازت دی گئی ہے، ٹھیک ہے، تمہارا اپنا معاملہ، جانور یعنی اینیمل لورز آپ ہیں، اگر رہو، لیکن بننے کی کوشش مت کرنا۔ پیار کرنا الگ چیز ہے، پورا بن جانا الگ چیز ہے، تم بن نہیں سکتے۔ اسی طرح اسلام دن ہے، کفر رات ہے، دونوں کے بیچ میں اگر تم نکالنے کی راستہ سوچو گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ وہی ہو جائے گا کہ تم پورے نہ اسلام میں رہ پاؤ گے نہ پورے کفار میں رہ پاؤ گے۔ اللہ رب العزت نے اسلام جیسی عظیم دولت سے تمہیں سرفراز کیا ہے، تو اسی میں پورے کے پورے باقی رہو، اسی میں پورے کے پورے رہو۔ اچھا، دوسرے مذاہب کی بھی میں بات کروں، دوسرے ریلیجن میں اگر کوئی پنڈت ہے، اگر وہ اپنے دھرم میں پورا پکا ہے تو ان کے دھرم میں اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے کہ ڈاواں ڈول آدمی نہیں ہے، پورا ٹھیک ہے، پورے اس کو گرنتھ یاد ہیں، وید یاد ہیں، جو کچھ بھی ان کی مقدس کتابیں سب برابر کرتا ہے۔ لیکن ان میں سے اگر وہ کوئی ایسا شخص جو ادھر بھی ادھر بھی ہاتھ پیر مارتا رہتا ہے تو وہاں پر بھی وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ یہ سب کا معاملہ ہے۔ اسی لیے میں آپ سے بھی کہوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر تمہیں دائرہ اسلام میں رکھا ہے تو اس کی قدر کرو، اور اپنی نیتا گیری بچانے کے لیے جگہ جگہ پوجا پاٹ کرنا تمہارے لیے شریعت کا حکم نہیں ہے۔ ہاں، آپ اگر یہاں ہندوستان میں رہتے ہیں، آپ کے پڑوسی ہندو ہیں، نان مسلم ہیں، تو ہمارے لیے اجازت ہے کہ ان کے دل رکھنے کے لیے آپ ان سے دوستی رکھ سکتے ہیں۔ پڑوسی کے حقوق میں یہاں تک ہے، اسلام نے بتایا اگر وہ غمگین ہے تو اس کے غم کو دور کرنے کی کوشش کرو، اگر اس کے گھر میں کسی چیز کی کمی ہے تو پوری کرو، اگر ان میں کسی کا انتقال ہو جائے، مر جائے، تو تم اس کے ہاں تعزیت کے لیے جا سکتے ہو، اگرچہ دور کھڑے رہو۔ پڑوسیوں کے حقوق میں ہمیں اسلام نے یہ اجازت دی ہے، لیکن میرے عزیزو، جہاں تک اسلام نے اجازت دی ہے اتنا کرتے رہو۔ میں نے پھر وہی مثال یاد دلائی، اگر کسی سے محبت ہے تو محبت رکھو، پورا وہ بننے کی کوشش مت کرو، درمیانی راستے میں جانے کی کوشش نہ کرو، تم اپنے اسلام کے ساتھ قائم رہو، تمہاری آئیڈینٹی اسی میں ہے، تمہاری آئیڈینٹی اسی میں ہے۔ ابھی جیسے ایک مسئلہ چھڑا ہے اتر پردیش میں، کسی مسجد میں ہنومان چالیسا کرانے کی بات کی گئی، اور ایک کسی امام صاحب نے بلا کر کے اس میں ہنومان چالیسا پڑھایا، اور اس کو کیا کہا جا رہا ہے، سدبھاونا ہے، سب آپس میں محبت کے لیے ہے۔ کیا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، سدبھاونا ایک طرف سے ہونی چاہیے؟ اگر مسجد میں کوئی ہنومان چالیسا کر رہا ہے تو کیا کوئی پنڈت اجازت دے گا کہ رام مندر جو بنا رہے وہاں ہم بھی پہلی اذان دے دیں، قرآن کی تلاوت کریں؟ کیا یہ سدبھاونا کی فکر ہر ایک کو ہے؟ نہیں ہے تو چھوڑو، ہم دعوت کہاں دے رہے ہیں آپ کو؟ آپ اپنی مندر میں پوجا کرو، سارے ہون کرو، ساری چیزیں تمہارے مقدسات جتنے اس پر عمل کرتے رہو۔ ہمیں ہماری مسجدوں میں جو ہمارے مقدسات ہیں اس پر عمل کرنے کی اجازت ہو، نہ چھیڑو، نہ کسی کے اندر دخل اندازی کرو۔ اسلام میں یہ تمام چیزیں نہیں ہیں۔ اب یہ جو درمیانی لوگ ہیں، نہیں تمہارے لیے مسجد کے دروازے کھلیں، تم آؤ، تمہارے پاٹ پڑھو، میں ان لوگوں سے کہتا ہوں، کیا تمہیں اس بات کا حکم اللہ نے دیا ہے؟ تم کو کس نے کہا ہے؟ اللہ کا گھر ہے یہ، تمہارے باپ کا گھر نہیں، رب تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، اس کے قانون کے مطابق ہی عمل ہو۔ میں کسی ہنومان چالیسے کے متعلق یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کیا ہے، واللہ اعلم۔ اگر ہندو اس کو مقدس سمجھتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو جہاں من کرے وہاں پڑھیں، اپنی عبادت گاہوں میں پڑھیں،
ہم خلل اندازی کبھی نہیں کریں گے، کیونکہ اسلام یہ کہتا ہے جو جس دین سے وابستہ ہے اس کو رہنے دو۔ قرآن پاک میں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، زبردستی ہم پکڑ کے لائیں گے بھی نہیں آپ کو، آپ کی اپنی مرضی۔ یہ ہر انسان کی اپنی مرضی سے وہ اپنا دین اور اپنا مذہب اختیار کرتا ہے۔ لیکن میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں وہ تیسرے آدمی بن جاتے ہیں۔ بیچ کے آدمی نہ بنو، اچھے لوگ نہیں ہوتے بیچ کے، یعنی بعض جگہ بیچ میں ہونا اچھا ہے، بعض جگہ بیچ میں ہونا بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح سے اسلام میں ہو تو پورے اسلام میں رہو، اگر کوئی عیسائی ہے تو وہ اپنی پوری عیسائیت کو فالو کرے، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں۔ کوئی ہندو ہے تو اپنے ہندوازم کو پورا فالو کرے، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں، تمہاری اپنی مرضی ہے۔ لیکن جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں وہ کہیں کے نہیں رہ جاتے۔ قرآن نے یہی کہا، یہی ٹھیک ٹھیک کافر ہیں، یہی لوگ کافر ہیں۔ اللہ رب العزت ایسے درمیانی لوگوں سے ہماری حفاظت فرما ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں قوت ایمان کو راسخ کر دے کہ ہم ایمان پر ہی جمے رہیں اور ایمان پر ہی ہماری موت آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مذہب مقدس پر زندگی دیا ہے، اے کریم خدا اسی مذہب مقدس پر ہماری آخری سانس عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔